میں کبھی سمجھ نہیں پائی کہ ایک عورت دوسری عورت کا درد کیسے نہیں سمجھ سکتی، لیکن شاید جب رشتہ محبت کا نہیں ہوتا، صرف جیت کا ہوتا ہے تو درد بھی ایک سا لگتا ہے، لیکن صرف ایک ہی انسان محسوس کرتا ہے۔ میں اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، لیکن جب وہ آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں صرف ایک پرانی کتاب تھی جسے الماری میں بند کر دیا گیا ہو تاکہ نئے پنے کسی اور کے نام لکھے جا سکیں۔ وہ میری سوتن تھی، لیکن میں اس لفظ کو کبھی اپنی زندگی میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے جس دن وہ گھر میں آئی تھی، اس دن میری ساری دنیا سر سے گر گئی تھی۔ وہ کہتی تھی میں تو صرف اپنا حق لینے آئی ہوں، لیکن میری چھاتی پہ سے گزرتی تھی ہر روز جیسے میں زندہ ہو کر بھی مر چکی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے ہر وہ بات چھوڑی تھی جو اسے پسند نہیں تھی، پر اس نے میرے لیے صرف ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، وفا۔ اس کا کہنا تھا اسلام نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی۔ ہاں، شاید اسلام نے دی ہے، لیکن اسلام نے کسی کا دل توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ میں ہر روز چپ رہتی تھی، صرف اس امید میں کہ شاید کسی دن وہ میری آنکھوں میں واپس وہ محبت ڈھونڈے جو کبھی شادی کے پہلے دن مجھے دیکھ کر اس نے محسوس کی تھی۔ لیکن اب اس کی آنکھوں میں صرف ایک اور چہرہ تھا، اور میرا چہرہ صرف ایک فرد بن گیا تھا۔ وہ سوتن ہر وقت میرے آس پاس اس انداز میں گھومتی تھی جیسے میں اس کے لیے صرف ایک رکاوٹ ہوں۔ وہ میری ہر بات ٹوکتی تھی، ہر کام میں کمی نکالتی تھی، اور سب سے زیادہ دکھ تو تب ہوتا تھا جب میرا اپنا شوہر چپ رہتا تھا۔ وہ کہتا تم دونوں مل کر رہو، مجھے خاموشی چاہیے، لیکن مجھے تو صرف انصاف چاہیے تھا، اور وہ شاید اس گھر میں کبھی تھا ہی نہیں۔ میں روتے ہوئے صرف یہ سوچتی تھی کہ کیا ایک عورت کی جگہ ایک عورت لے سکتی ہے؟ کیا زندگی صرف ایک بیڈ کا حساب ہے، یا ایک دل بھی ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں صرف ایک بیوی نہیں تھی، میں اس گھر کی عزت تھی، اس گھر کا سکون تھی، لیکن اب میں صرف ایک چیز رہ گئی تھی جو کبھی کبھی یاد آتی تھی، بس ضرورت کے وقت۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ خاموشی بھی چیخ اٹھی ہے، لیکن صرف وہی سنتے ہیں جنہیں محبت ہوتی ہے، اور جنہیں محبت چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، ان کے لیے تمہاری خاموشی بھی صرف ایک عجیب سی آزار بن جاتی ہے۔ میں ہر صبح اٹھ کر دعا کرتی تھی کہ آج کا دن پہلے جیسا نہ ہو، کہ آج وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دے، یا صرف ایک بار پیار سے میرا نام لے لے۔ لیکن ہر دن پہلے جیسا ہی گزرتا تھا، ٹھنڈا، بے جان اور مجھے بھول چکا۔ وہ سوتن اب اس کی باتوں میں، اس کی آنکھوں میں اور اس کے ہر لمحے میں گھل چکی تھی، اور میں صرف ایک سایہ رہ گئی تھی جو گھر میں تو دکھتا تھا لیکن جسے کوئی محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہہ گئی تمہاری چپ مجھے میری جیت لگتی ہے، اور میں بس اس وقت اتنا سوچ پائی کہ شاید میرے جیسے لوگ ہر جنگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ کرتے ہی نہیں، صرف برداشت کرتے ہیں۔ میں چپ تھی کیونکہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس وقت ٹوٹی ہوئی جگہ سے صرف آنسو نکلتے تھے، شکایت نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں جاگتی رہی اور اس نے آ کے صرف اتنا کہا تم تھک نہیں گئی اس زندگی سے؟ اور میں اس وقت ٹوٹ کر رو دیتی تھی، کیونکہ سوال اس نے کیا تھا، لیکن جواب تو میں ہر رات خود سے پوچھتی تھی۔ اس گھر میں صرف ایک چھوٹی سی جگہ میری تھی، لیکن اب تو میری سانس بھی کسی اور کی مرضی سے چل رہی تھی۔ میں کپڑے پہنوں، کیا بناؤں، کس سے ملوں، سب کچھ پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا، اور مجھے صرف سننے کی عادت رہ گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عورت سے یہی تو کہا جاتا ہے نا، گھر بسا لو، برداشت کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کب ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ؟ جب دل کی جگہ صرف خالی پن رہ جائے۔ میں ہر دن اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لگا کر جیتی تھی، لیکن ہر رات تکیہ میرا ہمراز بن جاتا تھا۔
اور میں اس سے کہہ کر رویا کرتی تھی، مجھے صرف ایک جگہ چاہیے تھی کسی کے دل میں، لیکن مجھے مل گئی صرف چپ رہنے کی عادت۔ مجھے یاد ہے پہلے جب وہ مجھے دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں خوشیاں بھر جاتی تھیں، لیکن اب اس کی آنکھوں میں صرف دوسرے نام کا نور رہتا ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو بھی اتنا سوچ کر آتے ہیں کہ کس وقت گرنا ہے کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک عورت تب بھی نہیں ٹوٹتی جب اس کا مرد کسی اور سے پیار کرے، وہ تب ٹوٹتی ہے جب وہ ہر بار برداشت کر کے بھی کسی کے لیے ضروری نہیں رہتی۔ میں اس دن پوری ٹوٹی جب اس نے مجھے یہ کہا، تم صرف اس گھر کا فرض ہو، محبت تو اسی سے ہے۔ وہ لفظ اب تک میرے کانوں میں گونجتا ہے اور ہر بار میرے دل کو اور زخمی کر جاتا ہے۔ سوتن کا دکھ صرف ایک عورت کا دکھ نہیں ہوتا، یہ تو ہر اس پل کا دکھ ہوتا ہے جب تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہو۔ اس کے کپڑے میں دھوؤں، اس کا کھانا میں بناؤں، اس کے لیے دعائیں میں مانگوں، اور اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکے۔ یہ ناانصافی نہیں، یہ تو خود سے کھلواڑ ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں تم اتنا کیوں برداشت کرتی ہو، اور میں صرف مسکرا کے کہتی ہوں کیونکہ اس گھر میں صرف میں برداشت کرتی ہوں۔ وہ محبت کرتی ہے، محبت جیت جاتی ہے، اور برداشت کرنے والی عورت صرف زندہ رہ جاتی ہے۔ ہر شام جب وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور میں صرف چھپ کر ان کی ہنسی سنتی ہوں تو دل کے کسی کونے میں ایک چیخ اٹھتی ہے جو نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ چیخ مجھے روز زندہ کرتی ہے، صرف ایک نئے ٹوٹے ہوئے دن کے لیے۔ میں سوچتی ہوں کیا میں بری تھی یا کم تھی، یا میری خاموشی نے مجھے اس سے دور کر دیا، لیکن جواب کوئی نہیں دیتا۔ ہر جواب صرف خاموشی کے روپ میں ملتا ہے۔ میں ہر روز ایک نئے دکھ کا سامنا کرتی ہوں، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں بہو ہو، گھر بسانا تمہارا کام ہے، پر کوئی یہ کیوں نہیں کہتا تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی پیار چاہیے، عزت چاہیے۔ لیکن میں اب تک سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، کیونکہ میں تو اس عورت جیسی ہوں جو چھپ کر رو لیتی ہے لیکن دنیا کے سامنے مسکرا کے جیتی ہے۔ شاید وقت بدل گیا ہے، شاید میری قسمت نے تھوڑا سا الٹا موڑ لے لیا ہے، لیکن ایک بات آج بھی ویسی ہی ہے۔ میں آج بھی اسی گھر میں ہوں جہاں صرف میں ہوں، لیکن میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اس کی محبت ہوں، اور میں چپ رہتی ہوں کیونکہ میں اس کی ذمہ داری بن چکی ہوں۔ ہر عورت کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کہتی ہیں، کچھ سہ لیتی ہیں۔ میں ان میں سے ہوں جو سہ کر بھی کہتی نہیں، کیونکہ کہنے سے فرق کسے پڑتا ہے۔ وہ جب میرے پاس آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں افسوس ہوتا ہے، پیار نہیں، اور میں اس افسوس کو ہی محبت سمجھ کر اپنا دل بہلا لیتی ہوں۔ ظلم تو تب ہوتا ہے جب کسی کے ہونے کے باوجود بھی انسان تنہا محسوس کرے۔ میں ہر روز اس کے لیے سجتی ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید آج وہ میری طرف دیکھے گا، لیکن وہ تو صرف اس کی باتیں کرتا ہے اور میں اس کی باتوں میں خود کو ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ سوتن کا دکھ صرف ایک عورت کا دکھ نہیں ہوتا، یہ درد ہر اس لڑکی کا ہوتا ہے جس کی جگہ کسی دوسری نے لے لی ہو اور وہ صرف چپ رہ کر جیتی ہو، نہ اظہار کا حق نہ شکوے کا، صرف برداشت اور برداشت۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر میں چلی جاؤں تو کیا کوئی میری کمی محسوس کرے گا، لیکن پھر یاد آتا ہے اس گھر میں میری جگہ لینے والے لوگ کب کا آ چکے ہیں، صرف میں ہی اب تک یہاں زندہ ہوں۔ ماں کہتی تھی شادی کے بعد گھر بسانا عورت کا کام ہوتا ہے، لیکن ماں یہ نہیں بتاتی کہ اگر وہی گھر کسی اور کا بن جائے تو اپنی جگہ کیسے بچانی ہے۔ آج میں صرف اپنے لیے جیتی ہوں، کیونکہ اب مجھے کوئی امید نہیں رہی۔ جس دن امید چھوڑ دی نا، اس دن رونا بھی بند ہو گیا۔ اب میں روتی نہیں، صرف خاموشی میں جیتی ہوں۔ عورت صرف ماں، بہن، بیوی نہیں ہوتی،
وہ ایک جذبات ہوتی ہے، اور جب اس کے جذبات ہر دن کچل دیے جاتے ہیں تو وہ سوتن بن جاتی ہے، صرف نام کی بیوی لیکن دل سے اکیلی۔ میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ اگر کبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا ہوتا تو اسے ضرور میری خاموشی سمجھ آتی، لیکن وہ ہر دفعہ میری بات سے پہلے میری چپ کو ہی گناہ بنا دیتا ہے۔ مجھے کبھی عزت چاہیے تھی، کبھی بس ایک تسلی کہ میں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوں، پر میری جگہ کسی اور نے لے لی، اور میں ہر روز صرف اس جگہ کو تکتی رہی۔ سوتن کا دکھ صرف دوسری عورت سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنوں کا بے پرواہ ہونا سب سے گہرا درد ہوتا ہے، ان کی خاموشی، ان کا دور چلے جانا، اور ہمارا جہاز کی طرح خاموش رہنا۔ آج اتنے سال بعد میں خود سے کہنا چاہتی ہوں، میں غلط نہیں تھی، بس میری محبت کمزور تھی، اور میری ہمت تھوڑی سی دیر میں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے، اور میں آج بھی اسی گھر میں ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میں ہر دن ٹوٹتی تھی، اب میں صرف چلتی ہوں، بنا کسی امید کے۔ عورت سب کچھ سہ لیتی ہے، لیکن جب اسے محسوس ہو جائے کہ اس کا وجود صرف ایک سایہ بن گیا ہے تو وہ خود سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ مجھے اب کوئی گلہ نہیں، نہ اس سے نہ قسمت سے، کیونکہ میں نے سب کچھ دیا اور بدلے میں خود کو کھونا سیکھا۔ آج میں جی رہی ہوں خود کے لیے، خود کی خاموشی کے ساتھ، اور ان یادوں کے ساتھ جو مجھے ہر روز توڑتی ہیں، لیکن میں پھر بھی مسکرا لیتی ہوں، کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ عورت کبھی پوری طرح نہیں ٹوٹتی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو بھی کبھی ایسا درد محسوس ہوا ہو، تو بس ایک بار سافٹ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سپورٹ میری ہر کہانی کو کسی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ میری کہانی، میری زبانی کو دل سے سننے کا شکریہ۔ پھر ملتی ہوں ایک اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک خدا حافظ، اور اپنا خیال رکھنا۔